بھٹی صاحب کیا کہیے گا، آج کے دن بھی یہ گفتگو ہوئی ہے سیاسی، تو کیا ترجیحات ہیں ہماری؟ سب سے پہلے پورے پاکستان کو، ہر مسلمان کو عید میلاد النبی مبارک ہو، ہم اور ہماری جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ عوام کا ہے۔ نہیں سر، نہیں، اصل مسئلہ عوام کا کہاں ہے؟ عوام کب پہلی ترجیح ہے ہماری؟ عوام کے مسائل کب ہمارے مسائل ہیں؟ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ ہے کہ اگلی آڈیو یا ویڈیو کیا آئے گی، کون گندا ہوگا، کس کا کون بے نقاب ہوگا، اور کتنے دن ہم اس سے چسکے لے سکیں گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، ان کی نااہلی کیسی ختم ہوگی، کیسز کیسے ختم ہوں گے، اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کب بنیں گے۔ اصل مسئلہ ہے لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اصل مسئلہ ہے یہ حکومت مدت پوری کرے گی یا پہلے گر جائے گی، پہلے گرے گی تو کیسے گرے گی، مدت پوری کرے گی تو کیسے پوری کرے گی۔ اصل مسئلہ ہے نومبر تقرری کون کرے گا اور نومبر تقرری کیا ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے الیکشن کب ہوں گے، پہلے ہو جائیں گے کہ مدت پہ ہو جائیں گے، یا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ اصل مسئلہ ہے عمران خان نائل ہوگا، عمران خان یہ جو گلے کی ہڈی یہ جو نہ نگلی جا رہی ہے یا نہ اگلی جا رہی ہے، اس سے جان چھوٹے گی، یہ جیل جا سکے گا، یہ سیاست سے آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ تو وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف صاحب نے، 5ویں مرتبہ کون بنے گا، اور کیا اس کے بعد ہماری آل اولاد یعنی ان ساروں کی آلیں اولادوں کو ہم وہ آ جائیں گے۔ اصل مسئلہ عوام نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے یہ 5% جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے پورے نظام کو، اصل مسئلہ وہ ہیں، اور وہی سارے مسائل کی جڑ ہیں۔ میں کسی حکومت کا نام نہیں لیتا، کوئی حکومت کا نام نہیں لیتا کہ کون بری ہے کون اچھی ہے۔ کبھی کوئی آپ کو یعنی یہ اتنی لمبی چوڑی تقریریں کبھی بجلی کے بلوں پر ہوئیں؟ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں، جو ہمارے حکمران ہیں یہ کبھی بھی نہیں گئے، لائنوں میں نہیں لگے، بجلی کے بل انہوں نے جمع نہیں کروائے، انہوں نے بجلی کے بلوں کی قسطیں نہیں کروائیں، کبھی یہ یوٹیلٹی سٹوروں سے انہوں نے چیزیں نہیں خریدیں۔ آپ نے ایک مثال دی وہ 2005 کے زلزلے کی۔ 2005 میں زلزلہ آیا، جو کچھ ہو، جتنی امداد آئی، جو کچھ ہوئی، کہاں لگی، کئی مرتبہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے خدا کے لیے وہ اسکول بنا دو، وہ جو آپ نے ہسپتال بنانے تھے وہ بنا دو، کدھر گئے؟ ادارے بنے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد 2010 کا سیلاب آیا، اس کے متاثرین بھی پھر رہے ہیں، 2022 کا آ گیا ہے۔ 2022 کا جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، میں اللہ نہ کرے 2032 میں اگر سیلاب آیا تو یہی حال ہوگا، یہی رونے رو رہے ہوں گے، اور ہم ہر مرتبہ کشکول لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، 2010 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اس طرح کا سیلاب ہے جو 1929 میں آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن اب جو سیلاب آ رہے ہیں وہ اتنا ٹائم میں 1962 میں آیا تھا، میں کریکٹ کر لوں، لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اب اتنا ٹائم نہیں لے رہی ہیں آفات آنے میں، کیونکہ بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو فوری پرومپٹ ایکشن لینے ہوں گے۔ حسن مرتضی صاحب، آپ کہیے گا، آپ ظاہر حکومت کا حصہ ہیں، اتحادی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں روز پریس کانفرنس ہوتی ہے، تنقید کا نشانہ عمران خان ہوتے ہیں، کیوں یہ اپوزیشن جو کہ پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہے وہ اتنا اعصاب پہ سوار کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی ترجیحات جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عوام ہونی چاہیے، تو ایسا کیوں ہے؟ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ جی، سوری، بالکل آپ نے درست کہا جی، ترجیحات جو ہیں وہ عوام ہونی چاہیے، اور ہمارے کوئی پچھلے یہ جو 1 دہائی ہے اس سے تقریباً یہ بیماری ہمارے میں آئی ہے کہ ہم بالکل ہی عوامی ایشوز سے ہٹ گئے ہیں، اور ذاتی اور سیاسی مخالفین پہ جو تنقید ہے اور ان کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو بازو مروڑے جاتے ہیں، وہ اس قدر سیاست میں آ گئے ہیں کہ کبھی اب ایشوز پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ آپ ٹاک شوز سارے دیکھ لیں، وہ بھی ایشوز سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایشو جو ہے وہ جیسے ابھی بھٹی صاحب نے کہا، آپ نے کہا کہ ہمارے ایشوز ہی اور ہیں، ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں وہ کبھی لائنوں میں نہیں لگے۔ میرے خیال میں بل کوئی بڑے چند ہی لوگ ہیں ایلیٹ کے علاوہ بھی جو بل خود جمع کرانے جاتے ہو، باقی لوگ واقعی انہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ بل جمع کرانے کتنا مشکل ہے۔
روزگار اس ملک میں کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، امن و امان کے حوالے سے اس ملک کے آپ کو ادراک ہے، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے، تو آپ اپنی جو پارٹی کی عادت ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جس حکومت کا حصہ ہیں وہاں پہ کیا ادراک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے ایشوز جو ہیں اس پہ بات ہوئی نہیں ہے. اب جب دوسری حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بھی جب آئی تو اس نے بھی، کیونکہ اس کے سامنے جو چیلنجز تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے، اپنی بات کرنے کے، جو وہ نہیں کر سکتے تھے، جو ان کی ادارے نہیں سنتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بھی میڈیا پہ کہنا شروع کر دی. اور حالانکہ میں اس کے آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک حد تک ہونی چاہیے. اور پھر آج کا جو مبارک دن تھا، اس پہ تو بالکل نہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے، آج نہ ہی اپوزیشن کو چاہیے تھا. ایک دن چھوڑ بھی دیتے تو کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے، اب وہ کوئی ٹاک شو ہی نہیں ہوگا، اس کی ریٹنگ ہی نہیں ہوگی جس میں سخت بات نہ ہو، سخت گفتگو نہ ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. میں پوچھتا ہوں جی کہ پچھلے 4 سالوں میں جو آج ہمارے حکمران اپوزیشن ہیں، یہ حکمران تھے، آج وہ لانگ مارچ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، آنے کو بھی کہتے ہیں، شہر بلاک کرنے کو بھی کہتے ہیں. کر لیں گے، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے سیاسی کارکن ہیں، ان کو پورا حق ہے احتجاج کرنے کا. لیکن کیا انہوں نے یہ ایشوز ایڈریس کیے؟ اپنے ان 4 یا 5 سالوں کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ سارا دن ان کی ٹیم اور ان کے وزراء جو ہیں وہ نیب کے سپوکس پرسن بنے رہے، وہ سارا دن آ کے چور، ڈاکو، لٹیرے یہ کچھ ہی کہتے رہے. اب جو فصل آپ بوئیں گے کاٹیں گے بھی تو وہی، کاٹیں گے بھی تو وہی. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جو ہیں وہ کہیں کہ جی نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اور یہی آپ کا پوائنٹ ہے. یہی آپ کا پوائنٹ، نقصان ہو رہا ہے. اسی پوائنٹ کو لے کے ہم عثمان ڈار صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈار صاحب یہ بتائیے گا، تحریک انصاف گو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عوام کی ہمیں بات کرتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ تو پھر ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی تو یہ لوگ بھی مہنگائی پہ لانگ مارچ کرتے تھے، مگر آج آپ جو کر رہے ہیں، اس وقت اس ملک میں معاشی بحران بھی ہے، خود ہی آپ بتا رہے ہوتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین بھی ہیں، لیکن تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ایسے میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے تاکہ ان کو بھی ہائی لائٹ کر کے وہ اپنی ایک سیاسی سپیس بنائے. دیکھیے صدف، جیسے ابھی شاد بٹی صاحب بھی میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہی ہو، دیکھیں یہ جیسے ہی ان کو NRO2 ملا، آج پاکستان کا میڈیا میاں نواز شریف کی میڈیا ٹاک بھی دکھا رہا ہے، صحافیوں سے گفتگو بھی دکھا رہا ہے، تو یہ ایک سارا تسلسل چل رہا ہے جو کہ میرے لیڈر عمران خان کہتے آ رہے تھے. پہلے تو میں شاد بٹی صاحب بیٹھے ہیں، میرے قابل احترام دوست بھی ہیں، تو بٹی صاحب آپ کو پتہ چل گیا نا NRO کون مانگ رہا تھا. میرا بھائی مجھ سے سوال کرتا تھا، صدف جب ہم حکومت میں تھے تو میں کہتا تھا یہ NRO مانگ رہے ہیں، عمران خان سے، وزیر اعظم عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں، اور عمران خان ان کو NRO نہیں دے رہا. اور میرا یہی دوست پاکستانی اور شاد بٹی مجھے کہتا تھا ڈار کون NRO مانگ رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. بٹی صاحب نظر آ گیا کہ نہیں، پہلے قوم جاننا چاہتی ہے. جی ڈار صاحب بالکل نظر آ گیا، اور میں نے اس پہ 2-3 پروگراموں میں معذرت بھی کی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ NRO کی یہ شیپ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں، نیب ختم کریں، کیسز ختم کریں اور آپ خود کو NRO دے لیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ نہاد ہو کہ بٹی صاحب تیاری کر رہے ہیں، لندن سے پالش ہو کر آنا چاہتے ہیں، قوم کے آگے رو دھو رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا یہ شریف خاندان، زرداری خاندان سمجھتا ہے صدف.